وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا جس وقت اختتام ہوتا ہے، ساتھ ہی متصل حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا حکم ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین اور معلوم ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے جو متعین ہیں وہ شوال المکرم، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ تک یہ جو ایام ہیں یہ حج کے مہینے ہیں، 2 ماہ 10 دن۔ علماء کا ایک گروہ اس بات کی طرف ہے کہ یکم شوال المکرم سے پہلے حج کا احرام باندھنا یہ درست نہیں ہے۔ یکم شوال سے کے بعد آپ حج کا احرام جو ہے نا وہ باندھ سکتے ہیں۔ حج کا لفظی معنی اور لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، زیارت کرنا، اور اصطلاح شریعت کے اندر حج کہتے ہیں مخصوص اوقات کے اندر مخصوص لباس پہن کر مخصوص جگہوں کے اوپر حاضر ہو کر مخصوص افعال ادا کرنے کا نام حج بیت اللہ ہے۔ مخصوص اوقات سے مراد حج کے ایام ہیں جو 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک یا 13 ذوالحجہ تک ہیں۔ تیرہ ذوالحجہ کا دن جو ہے یہ اختیاری دن ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، 13 ذوالحجہ کو میدان میں رہنا چاہتا ہے یا چلا جانا چاہتا ہے۔ بہرحال 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک یہ جو 5 دن ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جس طرح نماز کا وقت متعین ہوتا ہے اسی طرح حج کا بھی وقت متعین ہے۔ جس طرح رمضان کے روزوں کا مہینہ جو ہے نا وہ متعین ہے،
اسی طرح حج کا وقت بھی جو ہے نا وہ مقرر اور متعین ہے۔ نوافل آپ پورا سال پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات آپ پورا سال کر سکتے ہیں، نیکی کے دیگر کام جو ہیں وہ آپ پورا سال کر سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے وہ حج کے خاص ایام کے اندر ہی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ وہ 8 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ تک یا 13 ذو الحجہ تک، یہ مخصوص اوقات ہے۔ اور مخصوص لباس سے مراد احرام کی 2 چادریں پہننا ہے، جس میں سنت طریقہ کار یہ ہے کہ ان سلی ہوئی سفید 2 چادریں ہوں، جو ایک حاجی کے لیے فنا فلہ کا درس جو ہے نا وہ دیتی ہے، بلکہ کفن کا منظر جو ہے نا وہ پیش کرتی ہے کہ جس طرح مرنے والا کفن پہن لیتا ہے، ایک حاجی بھی اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور مخصوص جگہوں سے مراد مینا کے میدان کے اندر جانا، عرفات کے میدان کے اندر، مزدلفہ کے میدان کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر، مقام ابراہیم کے پاس، حجر اسود کے پاس، صفا مروہ کے پاس، یہ سارے مخصوص اوقات ہیں، یہ مخصوص جگہیں ہیں۔ یاد رکھیے حج جو ہے وہ سارے کا سارا حرم کی حدود کے اندر اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ حج کے تمام افعال حدود حرم کے اندر ہیں، باہر کوئی بھی فعل نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو حاجی حضرات یہاں سے جاتے ہیں، کچھ قافلے جو ہے نا حج سے پہلے اور کچھ حج کے بعد مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کے لیے جو ہے نا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو حج کا رکن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ رکن نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنا، روضہ رسول کی زیارت کرنا، یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، میں اس چیز کا انکاری نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار ہے کہ ایک حاجی جو ہے نا مدینہ شریف جاتا ہے، آپ کی مسجد کی زیارت کرتا ہے، آپ کے حجرے کی زیارت کرتا ہے، آپ کے روضے کی زیارت کرتا ہے۔ ایک والہانہ جذبات اور محبت کا اظہار تو ہے، لیکن حج کا رکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے نا مکہ شریف سے حج کے تمام افعال حدود حرم کے اندر پورے کر کے واپس آ جاتا ہے، مدینہ نہیں بھی جاتا، تو اس کے حج کے اوپر کوئی اثر نہیں، حج اس کا پورا ہو گیا۔ لیکن باہر حج جانا چاہیے، میں اس چیز کا انکار ہی نہیں۔ تو مخصوص جگہوں سے مراد وہ تمام جگہیں ہیں جو حدود حرم کے اندر اندر۔ اسی طرح مخصوص افعال سے مراد وہ افعال ہیں کہ انسان نے عرفات کے میدان کے اندر جانا ہے، مینا کے میدان کے اندر جانا ہے، مزدلفہ کے میدان کے اندر ایک رات گزارنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، طواف زیارت کرنا ہے، مقام ابراہیم کے پاس نوافل پڑھنے ہیں، آب زمزم پینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ مخصوص افعال ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر پھر ایک دفعہ جو نا تعریف سنیں۔ مخصوص اوقات کے اندر مخصوص لباس پہن کر مخصوص جگہوں کی زیارت کرنا اور مخصوص افعال ادا کرنا، اس کا نام ہے بیت اللہ کا حج۔ یہ حج بیت اللہ کہلاتا ہے۔ بیت اللہ کا جو حج ہے حقیقت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں اور اداؤں کا نام، اور ان جگہوں کے اوپر جانے کا نام ہے جو جگہ، جو گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔
حج کے جو افعال ہیں وہ 8 ذو الحجہ سے جو ہے نا وہ شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذو الحجہ کو ایک حاجی نے مینا کے میدان کے اندر جو ہے نا وہ جانا ہے۔ مینا کے میدان کے اندر 8 ذو الحجہ کا دن اس نے جو ہے نا وہ گزارنا ہے، اور وہاں پہ اس نے 5 نمازیں جو ہے نا وہ پڑھنی ہیں۔ 8 ذو الحجہ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز۔ یہ 5 نمازیں مینا کے میدان کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ 8 ذو الحجہ کو اصطلاح کے اندر یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ ذکر اذکار تلاوت وغیرہ دعائیں وغیرہ کرے گا۔ 9 ذو الحجہ کے بعد جس وقت سورج طلوع ہو جائے، مینا کا میدان جو ہے نا اس نے چھوڑ دینا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے دن سورج طلوع ہو جائے، اب جو ہے نا اس نے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو جانا۔ یہ 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ 10 ذو الحجہ کا جو دن ہے یہ 9 ذو الحجہ کا دن ہے۔ 9 ذو الحجہ کا جو دن ہے اس کے اندر اس نے وقوف عرفہ کرنا ہے، عرفات کے میدان کے اندر چلے جانا ہے۔ اور وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، جس کو حج کے اندر فرضیت کا درجہ حاصل ہے۔ اگر کوئی انسان حج کے تمام افعال کرے لیکن 9 ذو الحجہ والے دن عرفات کے میدان کے اندر حاضر نہیں ہو سکا تو اس کا حج نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی صراحتاً غلطی ہے کہ اس کی تلافی دم سے بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ حج دوبارہ جو ہے نا وہ کرے گا۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کو ادا کرنا ایک حاجی کے لیے ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیں جس طرح نماز کے اندر 6 فرائض میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے، قرات نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا یا سجدہ نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہے، یا وضو کے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے جی۔ بے نہیں، اسی طرح وقوف عرفہ کو حج کے اندر فرضیت کا درجہ جو ہے نا وہ حاصل ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر اس نے 9 ذو الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھنی۔ اب تو جدید دور ہے، وہاں پہ انہوں نے بندوبست بھی کیا ہوا ہے، لیکن اگر خیمے دور ہیں، امام کی آواز نہیں پہنچ رہی، تو پھر احناف کے نزدیک ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے نہیں بلکہ جو نا اپنے اپنے وقت کے اندر ادا کرنا۔ بہرحال اگر امام کے ساتھ نصیب ہو جائے یا اس کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو پھر ظہر کے وقت کے اندر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ 2 اقامتیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان فرق ہو جائے، لیکن عصر کی نماز اپنے وقت سے پہلے ظہر کے اندر ہی ادا کرنی ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی اسی طرح۔ پھر ماں بقیہ جو وقت ہے وہیں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، جبلِ رحمت کے پاس چلے جائیں، گر گرا کے دعائیں کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، شرمندگی کا اظہار کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ غروب آفتاب جس وقت ہو جائے اب عرفات کا میدان جو ہے نا وہ چھوڑ دینا، اب مزدلفہ کے میدان کی طرف چلے جانا۔ حالانکہ غروب آفتاب کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن عرفات کے میدان کے اندر آپ نے مغرب کی نماز نہیں ادا کرنی بلکہ مزدلفہ کے میدان کے اندر پہنچ کے کرنی ہے۔ مزدلفہ کے میدان کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ پہنچ کر جس وقت بھی آپ پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی جو ہے نا وہ ادا کریں، اور رات جو ہے وہیں پہ جو ہے نا آپ نے گزارنی ہے۔ تھوڑا سا آرام بھی کریں، تلاوت بھی کریں، ذکر اذکار بھی کریں، نصیب ہو جائے تو تہجد کی نماز بھی کے لیے اٹھیں اور وہ بھی جو ہے نا پڑھیں۔ پھر فجر کی نماز جو ہے نا باجماعت ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اب اس جگہ سے آپ فوراً جو ہے نا وہ نکل سکتے ہیں، سورج نکلنے کا بھی بے شک انتظار جو ہے نا وہ نہ کریں۔ اب یہ 10 ذو الحجہ کا دن جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ 10 ذو الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد
آپ مزدلفہ کے میدان کو طلوع آفتاب سے پہلے چھوڑ دیں اور واپس منا کے میدان کے اندر جو ہے نا وہ آ جائیں۔ یہ جو 10 ذو الحجہ کا دن ہے یہ حاجی کے لیے انتہائی مسرور ترین دن ہوتا ہے۔ یہاں پہ بیٹھ کے بیان کرنا تو چند منٹوں کی بات ہے، لیکن اس عظیم جمع غفیر کے اندر یہ سارے افعال کرنا آج کے جدید دور کے اندر اور جدید سہولیات ہونے کے باوجود بھی نہایت مشکل۔ 10 ذو الحجہ کے صبح جس وقت وہ مینار کے میدان کے اندر پہنچ گیا، سب سے پہلا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ سب سے بڑے شیطان کو جا کے کنکریاں مار دیں زوال کے وقت سے پہلے پہلے۔ اس دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارنی، صرف جو نا جمرہ عقبہ جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مار دیں، بسم اللہ اللہ اکبر 7 کنکریاں جو ہے نا وہ مار دیں۔ اس کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے بعد تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ٹنڈ کروانی ہے، حلق کروانا ہے یا قصر کرانا ہے، دونوں کی اجازت ہے۔ ٹنڈ کرانا جو ہے نا وہ افضل ہے۔ اس کے بعد آپ احرام کو کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا کام جو کرنا ہے 10 ذو الحجہ کے دن وہ بیت اللہ جا کے طواف زیارت کرنی ہے۔ گویا کہ 10 ذو الحجہ والے دن حاجی نے بالترتیب 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس نے قربانی کرنی ہے، پھر حلق کروانا ہے احرام کھول کر، پھر جو ہے نا وہ جا کے بیت اللہ کی زیارت اور طواف زیارت جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ یہ 4 کام جو ہے نا وہ کرنے ہیں۔ ان 4 کاموں کی ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اگر ترتیب بھی الٹی کی تو پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ دم آئے گا۔ ہاں شریعت نے یہ اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے حاجی کو کہ اگر جو ہے نا چونکہ وقت لگتا ہے ان کاموں کے کرنے کے اندر، اگر جو ہے نا وہ طواف زیارت 10 ذو الحجہ کو نہیں کر سکا 11 ذو الحجہ کو جا کے کر لے، 11 کو نہیں کر سکا 12 کو جو ہے جا کے کر لے، اگر 12 کو بھی نہیں کر سکا تو پھر اب جو ہے نا مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ دم دینا پڑے گا۔ یہ 10 ذو الحجہ کے افعال جو ہے نا وہ پورے ہو گئے۔ 10 ذو الحجہ کو جس وقت اس نے جو ہے نا طواف زیارت کر لیا، اب مکے کے اندر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، حرم کے اندر ٹھہرنے کی اجازت نہیں، بیت اللہ نہیں ٹھہرنا، اپنے گھر کے اندر نہیں جانا، واپس جو ہے نا مینا کے میدان کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے، وہاں پہ ذکر اذکار تسبیح ہاتھ وغیرہ تلاوت وغیرہ جاری رکھے، اپنی اللہ سے گر گرا کے دعائیں جو ہے نا وہ کرتا رہے۔ 11 ذو الحجہ کو اس نے تینوں شیاطین کو جو ہے نا وہ کنکریاں مارنی ہیں، لیکن زوال کے ٹائم کے بعد مارنی ہے، پہلے نہیں مارنی۔ 12 ذو الحجہ کو بھی تینوں شیاطین کو جو ہے نا وہ کنکریاں مارنی ہیں، لیکن زوال کے بعد مارنی ہے، پہلے نہیں مارنی۔ 10 ذو الحجہ کو اجازت تھی کہ زوال کے وقت سے پہلے بھی مار سکتا ہے، لیکن 11-12 ذو الحجہ کو جو کنکریاں مارنی ہیں وہ زوال کے وقت کے بعد مارنی ہے۔ اس چیز کا خاص جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے۔ ہاں وہاں کے علماء نے، مفتیان کرام نے ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے یہ فتویٰ ایک وقت ایسا تھا دیا تھا کہ زوال کے وقت سے پہلے بھی جو ہے نا وہ مار لیا جائے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب یہ کام درست نہیں ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے دیا جائے۔ یہ فتویٰ انہوں نے اس وقت دیا تھا جس وقت ہجوم تھا اور دستہ ایک ہی تھا۔ اب جو ہے نا انہوں نے شیاطین کو کنکریاں مارنے کی جگہوں کے اوپر کتنے پل بنانے، ایک پل بنایا جی، اس کے اوپر دوسرا پل، اس کے اوپر تیسرا پل، چوتھا پل، 5واں پل۔ اب رش کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ بندے جو ہے نا وہ مر رہے ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اب بھی جو ہے نا زوال کے وقت کے بعد جو ہے نا وہ کنکریاں مار۔ یہ 12 ذو الحجہ کو 11 اور 12 ذو الحجہ کو اس نے تینوں شیاطین کو جو ہے نا وہ کنکریاں مارنی ہے۔ 13 کا دن اختیاری ہے، قرآن نے بھی جو ہے نا اس کو بیان کیا، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر 12 ذو الحجہ کو کنکریاں مار کے غروبی آفتاب سے پہلے اپنی رہائش پہ چلا گیا یا مکے کے اندر جو ہے نا وہ چلا گیا پھر تو جائز ہے، لیکن غروبی آفتاب اگر وہیں پہ ہو گیا تو پھر جانا جائز نہیں ہے۔ پھر 13 تاریخ کو بھی جو ہے نا کنکریاں مار کے جو ہے نا وہ آئے، تو 13ویں تاریخ کا جو ہے نا اس کے اندر اپنا جو ہے نا اختیار ہے کہ وہ جو ہے نا 13 تاریخ کو وہاں پہ رہنا چاہتا ہے، جو وہاں پہ رہے گا بڑا ثواب ہے،
جو آنا چاہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بس آپ کا حج جو ہے نا مکمل ہوتا ہے۔ یہ میں نے مختصر وقت کے اندر 5 دنوں کے افعال آپ کو بتائے۔ اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور جاہلیت کے دور کی جو حج میں کی جانے والی غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کی کہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ غلطیاں جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مینا کے میدان کے اندر لوگ بیٹھ جاتے، حالانکہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، وہ ذکر نہیں کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے قصے جو ہے نا وہ شروع کر دیے، اپنے بڑوں کے جو ہے نا بہادری کے چرچے جو ہے نا وہ پڑھنے شروع کر دیے، اپنے خاندان کی شرافت جو ہے نا وہ بیان کرنی جو ہے نا وہ شروع کر دی، اپنے قبائل کے جرأت مندی کے اشعار جو ہے نا وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیے، اور اللہ کے ذکر کو انہوں نے چھوڑ ہی دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جس وقت تم حج کے مناسک کو پورا کر لو، جس وقت تم حج کے افعال کو پورا کر چکو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ تم کس طرف پڑ گئے ہو؟ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرنے لگ پڑے ہو، آمنے سامنے بیٹھ کے میلے کا تم نے سما باندھ لیا ہے، اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے، اللہ کے سامنے گر گرانے کے بجائے تم نے اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے قصے بیان کرنا شروع کر دیے۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ میرے باپ نے یوں کیا تھا، فلاں جنگ کے اندر میرے باپ نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا تھا، کوئی یوں کہتا ہے کہ میں تو اس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جس قبیلے کے لوگ بڑے جنگجو ہیں، کوئی اپنی خاندانی شرافت کو بیان کرتا ہے، کوئی اپنی خاندان کے چرچے بیان کرتا ہے، کوئی اپنے آباء و اجداد کے جنگجو ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس وقت تم حج کے مناسک پورے کر چکو، اس طرح اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کا حق تو اس سے بھی زیادہ ہے، او اشد ذکرا، اپنے آباء و اجداد سے بھی بڑھ کر جو ہے نا اللہ کی حمد اور ثنا بیان کیا کرو، اس کی عظمت کا اظہار کیا کرو، اس کی یاد کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم جو نا اپنے خاندانی تفاخر کے پیچھے لگے ہو؟ شریعت نے اس تفاخر کی جو تفریق ہے اس کو تو مٹایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم ابناؤکم آدم و آدم من تراب، اللہ رب العزت نے تم سب کو آدم کی اولاد میں رکھا ہے، تم سب کا باپ جو ہے آدم علیہ السلام، ایک باپ کی اولاد جو ہوتی ہے اس میں تفاخر نہیں ہوتا، وہ سارے برابر ہوتے ہیں۔ ایک باپ کی جو نسل ہوتی ہے وہ سارے درجے کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم من تراب، اللہ رب العزت نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور تم تو آدم کی اولاد ہو، اور ایک باپ کی جو اولاد ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا تفاخر نہیں ہوتا۔ میں اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی حیثیت یہ ہے کہ جس وقت اس کو ہوا کے اندر بکھیرا جائے، ہوا کے اندر اچھالا جائے، وہ اوپر کو نہیں اٹھتی، نیچے کو آتی ہے، وہ نیچے گرتی ہے۔ مٹی کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت اور یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ ہر روز تم اپنے پاؤں کے نیچے مٹی کو روند کر چلتے ہو، ہر روز اپنے قدموں کے نیچے ذلیل کر کے مٹی کے اوپر تم چل رہے ہوتے ہو۔ مٹی کی حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ قدموں کے نیچے ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی۔ اس لیے تم بھی اپنے رب کے سامنے نیچا ہو، ذلت کا اظہار کرو،
اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ نیچے ہوتی ہے۔ لا فخر للعربی للعجمی، لا فخر للعربی للعجمی ولا للعجمی للعربی الا بالتقوی۔ میرے نبی نے فرمایا کسی عربی کو اجمی کے اوپر جو ہے نا کوئی فضیلت نہیں۔ عربی بھی آدم کی اولاد، اجمی بھی آدم کی، عربی بھی جو ہے نا آدم کی اولاد، اجمی بھی آدم کی اولاد، کالا ہے تو وہ بھی آدم کی اولاد، گورا ہے تو وہ بھی آدم کی اولاد۔ ایک باپ کے بیٹوں کے اندر تفاخر نہیں ہوتا، مساوات ہوتی ہے، لہذا تمہارے اندر تمہیں فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اپنے آباء و اجداد کے قصوں کو چھوڑو اور اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے نا اس طرح کرو جس طرح جو ہے نا اپنے آباء و اجداد کا نہیں، بلکہ اس سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ کرو۔ آپ حج کے افعال تو دیکھیں، حج کے افعال میں ہوتا ہی یہ ہے، ایک حاجی جس وقت احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے وقت اپنے رب کو تو یاد کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ تو اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے نا اپنی نیت کرتا ہے، وہ تو نیت کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے حاجی۔ اچھا جس وقت وہ جاتا ہے قربانی کرنے کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا حاجی جس وقت جمرہ عقبہ کو اور جمرہ وسطیٰ کو اور صغریٰ کو جس وقت جو ہے نا وہ کنکریاں مارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ حج کے تمام افعال کے اندر تو ہے ہی ذکر ہے۔ تم اپنی خاندانی شرافت کو لے کے بیٹھے ہو، اور بالخصوص جو ایام تشریق ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے ان چند دنوں کے اندر اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ کوئی حاجی ہے تو وہ بھی یاد کرے، کوئی غیر حاجی ہے تو وہ بھی یاد کرے۔ یہ جو ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں اس میں کثرت کے ساتھ اپنے رب کی جو ہے نا حمد بیان کیجیے ان الفاظ کے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حکم حاجی کے لیے بھی ہے، غیر حاجی کے لیے بھی۔ ہر نماز کے بعد ایام تشریق 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک، 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند ذکر بالجہر ایک مرتبہ اس نے جو ہے نا اونچی آواز سے یہ کلمات کہنے۔ یہ ایام تو اتنے قیمتی ایام تھے کہ اللہ نے صرف حاجی کو پابند نہیں کیا، ساری نسل انسانیت کو جو ہے نا وہ پابند کیا، ساتھ اقوام عالم کے مسلمانوں کو اس ذکر کا جو ہے نا وہ پابند کیا ہے کہ یہ اتنے قیمتی دن ہے کہ ان دنوں کے اندر تم نے جو ہے نا اللہ کا ذکر جو ہے نا ادا کر۔ پہلی خرابی جو حاجی زمانہ جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے وہ یہ کیا کرتے۔ دوسری خرابی، کچھ تو وہ تھے جو اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اللہ کو بھول ہی گئے، اور کچھ ایسے تھے جو اللہ کو تو یاد کرتے تھے لیکن اللہ سے ہر وقت دنیا مانگتے تھے، دین اور آخرت جو ہے نا وہ نہیں مانگتے تھے۔ ساری توجہ دنیا کی طرف، دنیا مل جائے، دنیا کی دولت جو ہے نا وہ مل جائے۔ اللہ نے ان کا بھی جو ہے نا وہ تذکرہ کیا، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے تھے ربنا آتِنا فِي الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی عطا کر دے، جو دینا ہے دنیا کے اندر ہی دے دے، دولت دے دے، درم دے دے، دینار دے دے، دنیا کے اندر دے دے، صحت دے دے اسی دنیا میں دے دے، قوت دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، بابا دے دے، ٹھاٹھ بار دے دے۔ آخرت کی طرف اشارہ ہی کوئی نہیں، آخرت کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے، بس دنیا ہی مانگ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کا تذکرہ کیا جس قوم کے
اللہ رب العزت سے دعا یوں کر رہا ہے، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے میرے رب ہمیں بس اس دنیا میں جو دینا وہ دے دے۔ قیامت کے اوپر تو ایمان ہی نہیں تھا، آخرت کے اوپر تو بس ادھر ہی جو مل جائے، بس جلدی جلدی ادھر ہی مل جائے، سب کچھ ادھر ہی مل جائے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حاجی بھی جو ہے نا وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ جو ہے نا وہ مل جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا اور حاجیوں کو ترغیب دی، تم نے نیک لوگوں کے رستے کو اپنانا ہے۔ وہ یوں کہا کرتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جب وہ دنیا مانگتے تھے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتے تھے، جب وہ دنیا مانگتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ کا اضافہ بھی کیا کرتے تھے، حسنتاً، اللہ ہمیں خیر دے، خیر والی دنیا دے دے، دنیا کے اندر جو بلائیاں ہیں وہ ہمیں جو ہے نا عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیے صرف اللہ سے دنیا نہ مانگا کرے، دنیا تو وہ جو ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اللہ نے آپ کے لیے دنیا لکھ دی تھی، اتنا اس نے رزق کھانا ہے، فلاں زمین کے اوپر مرنا ہے، وہ جتنا رزق آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے اس سے کم نہیں ہوگا، وہ آپ کھا کے مریں۔ اور جو نہیں نا اللہ نے لکھا ہوا آپ کی قسمت میں، اس میں سے ایک ذرہ بھی آپ اپنی زبان کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ رزق تو وہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ آپ کو مل کے رہنا ہے، اس لیے صرف دنیا نہ مانگا کرے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی جو ہے نا وہ مانگا کرے۔ مومن کی علامت یہ ہوتی ہے جس وقت دنیا مانگتا ہے تو اس کی توجہ جو ہے نا آخرت کی طرف جو ہے نا ہوتی ہے، صرف دنیا کی طرف نہیں ہوتی۔ اور یہ جملہ آپ دیکھیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، حسنہ خیر والی دنیا، بلائی والی دنیا، اچھائی والی دنیا۔ اور کافر جب دنیا مانگ رہے اس کی دعا کے اندر حسنہ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اللہ کہتے ہیں صرف دنیا ہی دنیا مانگ رہا ہے، حسنہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کا طالب جس وقت مجھ سے یوں دنیا مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاق، دنیا دے دوں گا، درہم بھی دوں گا، سونا بھی دوں گا، چاندی بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاق، لیکن آخرت میں اللہ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، فارغ، جہنم ہی ہے بس۔ مومن کیا ہے، دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے، اس لیے توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ ہمارا بھی حال جو ہے نا انہی لوگوں جیسا ہے، ہم بھی صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے پریشان حال لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں مولانا صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے۔ کیا ہے جی مشکل، کیا ہے جی مشکل یہ ہے جی بیمار ہوں، اللہ مجھے صحت دے دے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا آتا ہے کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے جی، معیشت کمزور ہے جی، میرے لیے دعا کریں جو ہے نا میری معیشت جو ہے نا مضبوط ہو جائے۔ تیسرا آتا ہے حضرت صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دینا جس کی وجہ سے میرے بے اولاد ہو جائے۔ علماء کے پاس آپ جب بھی جاتے ہیں دنیا کی اغراض کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کبھی آج تک ایسا نہیں دیکھا جو قاری صاحب کے پاس آئے، عالم کے پاس آئے، مفتی کے پاس آئے، خطیب کے پاس آ کے یوں کہے حضرت میرے لیے یہ دعا کر دیں اللہ آخرت سنوار دے۔ دنیا کو طلب کرنے والے، میں دنیا کی مذمت نہیں کر رہا، خیال کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا نہ مانگو، مانگو، اس آیت کے اندر دنیا کے ساتھ آخرت بھی تو ہے۔ یہ تو انبیاء کی سنت ہے، جب وہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگا کرتے تھے۔ میرے پاس بہت دلائل ہیں اس کے اوپر، ایک دو جو نا وہ دلیل دے دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جلیل القدر پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ
تو دنیا کے اندر بھی میرا کار ساز ہے، آخرت کے اندر بھی میرا کار ساز ہے، دنیا کے اندر بھی میرے کام بنانے والا تو ہے، آخرت کے اندر بھی میرے کام بنانے والا تو ہے، دنیا کے اندر بھی میرا دوست تو ہے، آخرت کے اندر بھی میرا دوست تو ہے، دنیا کے اندر بھی میری بگڑیاں بنانے والا اور آخرت کو بھی سنبھالنے والا تو ہے۔ جہاں دنیا مانگی ساتھ آخرت بھی مانگی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا مانگا کریں لیکن ساتھ آخرت کا بھی خیال جو ہے نا وہ، یہ کوئی بات نہیں کہ آپ دنیا جو ہے نا وہ مانگے اور آخرت کی طرف توجہ نہ، بلکہ میں حسنہ کے لفظ سے ایک اور جو ہے استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے حسنہ مانگتا ہے۔ حسنہ کا مطلب یہ ہے جس وقت اس کے ہاتھ اپنے رب کے سامنے یوں اٹھتے ہیں آتینا فی الدنیا حسنہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ جس چیز کے اندر میرے لیے خیر ہے بلائی ہے وہ تو مجھے دے دے، جس کے اندر تو نے میرے لیے خیر اور بلائی نہیں رکھی مجھے بھی اس چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر دولت کے اندر میرے لیے خیر ہے تو مجھے دولت دے دے، نہیں خیر تو مجھے بھی ضرورت نہیں۔ صحت کے اندر میرے لیے خیر ہے تو مجھے دے دے، نہیں خیر تو تیری رضا کے اوپر میں راضی ہوں۔ درم دینار عزت شہرت کے اندر میرے لیے خیر ہے تو مجھے دے دے، اگر خیر نہیں ہے تو پھر مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ میرا علم تو ناقص ہے، تیرا علم کامل ہے، تو جانتا ہے کن کن چیزوں کے اندر میرے لیے خیر ہے، کون کون سی چیزیں میرے لیے حسنہ ہے، کون کون سی چیزوں کے اندر تو نے میرے لیے بلائیاں جو ہے نا وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ جن چیزوں کے اندر میرے لیے خیر اور بلائی ہے وہ ساری چیزیں مجھے عطا کر دے، اور جن چیزوں کے اندر خیر اور بلائی نہیں ہے مولا مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ کیا کہتا ہے آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی مجھے حسنہ عطا فرما، آخرت کی بلائیاں بھی مجھے عطا فرما، جنت بھی عطا فرما، جنت کی نعمتوں سے مجھے بہرہ فرما، اور اپنا دیدار بھی نصیب فرما، اپنی رضا بھی مجھے نصیب فرما۔ اور دوسری طرف بھی توجہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے تیرے عذاب سے، اپنے عذاب سے بھی مجھے جو ہے نا بچا کے رکھ۔ یہ مومن ہوتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں جس کی توجہ صرف دنیا کی طرف نہیں ہوتی ہے، آخرت کی طرف ہوتی ہے، جہنم سے بچنے کی طرف بھی جو ہے نا اس کی توجہ جو ہے نا ہوتی ہے۔ دنیا مانگے، میں اس کی مذمت نہیں کرتا، مانگنی چاہیے، اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، لیکن توجہ آخرت کی طرف جو ہے نا وہ کیا کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، یوں کہہ رہا ہے اے اللہ کل قیامت کے دن تیرے عذاب کا سامنا کرنے کی میں کمزور بندہ طاقت نہیں رکھتا، رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، جو بھی تو نے مجھے عذاب دینا ہے دنیا کے اندر ہی دے دے، میں ادھر ہی بھگت کے جاتا ہوں، کل قیامت کے دن میں تیرے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتا، بس کل قیامت کو جو تو نے مجھے عذاب دینا جہاں دنیا میں دے دے۔ کہتے ہیں اس قدر روایات کے اس روایت کے الفاظ ہیں، اس قدر گر گرا کے وہ دعا مانگ رہا تھا کہ دعا کی کیفیت اور عذاب کی شدت کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے نا ایسے کمزور ہو گیا تھا جیسے انڈے سے نکلنے والا بچہ کمزور ہو، اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا، بلایا کیا جو ہے نا اللہ سے مانگ رہا تھا، فرمایا میں تو یوں کہہ رہا تھا اے اللہ کل قیامت کے دن تیرے عذاب کی طاقت میرے اندر نہیں، مجھے کل قیامت کے دن عذاب نہ دینا، جو دینا ہے اس دنیا کے اندر ہی مجھے عذاب دے دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ سبحان اللہ، اگر اللہ تجھے کل والا عذاب آج دنیا کے اندر دے دے، کیا تو اللہ کے عذاب کو جھیلنے کی اور برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ تو نے یوں کیوں نہیں کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ کتنی پیاری دعا ہے، ہر بندے کو آتی ہے میرے خیال سے، ہر بندے کو، اگر نہیں نہ آتی تو افسوس ہے آپ کے اوپر،
اگر یہ چند کلمات 3 کلمے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، چلے آسانی کر دیتا ہوں، جس کو نہیں نہ آتی خدا را یاد کر لے، بڑی قیمتی دعا ہے، جس کو نہیں نہ آتی اردو میں مانگ لے، اے اللہ مجھے دنیا کی بلائیاں عطا فرما دے، اے اللہ مجھے آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے، اور مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے، اردو کے اندر مانگ لیا کرو۔ لیکن عربی کے الفاظ تو پھر عربی ہے نا، جو فصاحت اور بلاغت اور جو خیر کثیر اس کے اندر چھپی ہے وہ اردو کے جملوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس کو یاد کر لیں جس کو نہیں یاد، ویسے تو اکثریت کو یاد ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی کے اندر، اگر ایک دن کے اندر 100 مرتبہ بھی اللہ سے دعا مانگتے تو آپ کی دعا کی ابتدا بھی اسی آیت سے ہوتی اور انتہا بھی اسی آیت سے ہوتی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اگر لمبی دعا مانگا کرتے تھے نا تو شروع کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ مانگا کرتے تھے۔ طویل دعا مانگنے کے بعد آخر کے اندر جب دعا ختم کرتے پھر یہی جملے جو ہے نا وہ بولتے۔ تو کتنی عمدہ جو ہے نا وہ یہ دعا ہوگی جس کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات جو ہے نا بتاؤں، یہ مقام جو ہے جس جگہ کے اوپر یہ دعا ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو حاجی غلط کام کیا کرتے تھے اس کی مذمت جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے، اس جگہ پہ یہ آیت ذکر کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طواف کیا کرتے تھے رکن یمانی کے پاس پہنچا کرتے تھے، رکن یمانی سے لے کر خطیم کے درمیان حجر اسود کے درمیان کا جو جگہ ہوتی تھی اس جگہ کے اوپر جس وقت آپ پہنچا کرتے تھے یہی دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں، مہربانی کر کے سارے لوگ جو ہے اس کو یاد کر لیں، اس دعا کو جو ہے نا وہ لازم پکڑیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جو ہے نا زمانہ جاہلیت کی ایسی خباستیں تھیں جن کو جو ہے نا قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پہ وہ تلبیہ کے اندر بھی شرکیہ کلمات جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے۔ نمبر 2، عرفات کے میدان کے اندر جب جایا کرتے تھے تو بسا اوقات غروب آفتاب سے پہلے جو ہے نا وہ نکل آیا کرتے تھے، اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو دوسرے قریش سے اور دوسرے قبیلوں سے ممتاز کرنے کے لیے مزدلفے کے میدان کے اندر جو ہے نا وہ نہیں جایا کرتے تھے۔ قرآن نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی اس لفظ کے اندر کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، وہاں سے پلٹا کرو نا جہاں سے سارے حاجی جو ہے نا وہ پلٹتے ہیں۔ اس میں تمہاری کوئی شرافت نہیں ہے کہ تم قریشی ہو لہذا جو ہے نا تم جو ہے نا عرفات کے مزدلفے کے میدان کے اندر نہ اس طرح کی بے شمار ان کی خرابیاں تھیں۔ قرآن نے وہ صراحتاً جو ہے نا ساری خرابیوں کو ایک ایک کر کے کھول کے بیان کیا ہے، اور اس بات کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا ہے سفر حج کے اوپر جانے سے پہلے ان احکام کو سیکھ کے جو ہے نا وہ جایا کرو، اور حضرت ابراہیم کی سنتوں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے نا وہ حج کیا کرو۔ پھر جو بندہ اس طریقے سے حج کرے گا، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس کا حج جس وقت قبول کرتے ہیں تو ایسے انداز کے ساتھ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف اور ستھرا کر دیتے ہیں جس طرح ایک پیدا ہونے والا بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے معصوم جو ہے نا ہو کے جو ہے نا وہ نکلتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ستھرا جو ہے نا وہ نکلتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہوں کی لدغی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح حاجی بھی جو ہے نا گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے احکام ہی نہیں سیکھے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو حج کرنا کیسے ہے جی، اپنی عبادت کا طریقہ بھی ہمیں نہ آتا ہو، اور جو بڑی اہم ترین غلطیاں وہ ہم کر رہے ہوں، جو فرائض کے درجے میں جو چیزیں ہیں ان کو ہم چھوڑ رہے ہوں، تو حج کہاں سے قبول ہوتا ہے؟ ایسے بندے کا کوئی حج نہیں۔ اس لیے پہلے جو نا دین کو سیکھا کرے، سیکھنے کے بعد جو نا اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ساری چیزوں کا، تمام عبادات کا یہی حال ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ نہیں آتا، زکوٰۃ دیتے ہیں، پتہ نہیں ہے نصاب کیا ہے جی، روزہ رکھنے ہیں اس کے احکام نہیں آتے جی،
حج کے احکام نہیں آتے وغیرہ وغیرہ۔ دین کا کون سا ایسا حصہ ہے جس کو ہم نے سیکھا ہے اور کامل درجے میں جو ہے وہ سیکھا ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم تو بنیادی جو ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی طریقہ کار ہمیں صحیح نہیں آتا۔ ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، اگر یہ غلطی ہو تو کیا کرنا ہے جی؟ پوچھو مولوی صاحب نے، قاری صاحب جی نماز میں یوں ہو گیا جی، اب کیا کریں جی؟ یعنی نماز کے بنیادی مسائل ہمیں جو ہے نا وہ نہیں آتے ہوتے۔ دین کو پہلے سیکھا کرے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔